السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دینی اجتماع میں اللہ رب العالمین کی توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العالمین کا میرے اور آپ کے اوپر بڑا احسان اور بڑے خوش نصیب ہے جو اس مسجد کے اندر نماز پڑھے اور اللہ رب العالمین کی توحید سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے جیسے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں ایسے ہی بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین مجلس، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جو موضوع متعین کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید ہی کیوں، انشاءاللہ اس موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کی توحید سمجھنے اور زندگی میں توحید کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دنیا کے اندر پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح کے اندر پیدا کیا۔ عالم ارواح کسے کہتے ہیں؟ یعنی قیامت تک جتنے لوگ دنیا کے اندر پیدا ہونے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان تمام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے برزخی زندگی، دنیا بننے سے پہلے اللہ نے تمام روحوں کو پیدا کیا۔ بابا آدم کے پشت سے انسانوں کو پیدا کیا، روحوں کو باہر نکالا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے روحوں کی جماعت، الستو بربکم، ان روحوں کے اندر میں اور آپ، یہ تمام کے تمام جتنے بھی لوگ مر چکے ہیں اور آج جو زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک جو آنے والے ہیں، وہ تمام لوگ اس کے اندر موجود تھے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے سب کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا قالوا بلا شہدنا، تمام روحوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار، تو نے ہم تمام کو پیدا کیا ہے، پھر رب کون بننے کے لائق ہے؟ کون بننے کے لائق ہے جی؟ رب بننے کے لائق کون ہے؟ اے اللہ تو ہی ہے، پیدا تو نے کیا ہے تو رب تو ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اس بات کا وعدہ لیا کہ میں دنیا میں تم تمام کو بھیجنے والا ہوں، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ بالکل اے اللہ، تو نے ہم تمام کو پیدا کیا ہے اور عبادت کے لائق تو ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس بات کا وعدہ لیا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ کون ہے جی؟ اللہ رب العالمین ہے۔ کیوں اللہ ہمارا پروردگار ہے؟ کیوں اللہ ہمارا پروردگار ہے؟ ہاں جی بولو،
الست بربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والا ہی معبود ہو سکتا ہے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ کیوں اللہ؟ ہاں، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے تمام بندوں سے جو کہ روحوں کی شکل میں تھے، اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ رب کے معنی پیدا کرنے والا، ماں کے پیٹ سے لے کر خبر میں جانے تک تمام چیزوں کو عطا کرنے والا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پیدا ہونے کے بعد رزق کا انتظام کرنے والا، بڑے ہونے کے بعد شادی کا انتظام کرنے والا، شادی ہونے کے بعد بچے عطا کرنے والا، کاروبار دینے والا، کاروبار میں برکت عطا فرمانے والا، یہاں تک کہ خبر میں جانے تک جتنی بھی چیزیں انسان کو ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں کو دینے والا کون ہے؟ کون ہے جی؟ رب۔ کون ہے؟ ہاں، جب آپ رب کون ہے پہچانیں گے تو کہاں تک پہنچیں گے؟ اللہ کے بہت اسماء و صفات ہیں، ایک ایک نام اللہ تعالیٰ کا، ایک ایک اللہ کی صفت اتنی وسیع ہے کہ انسان کی عقلیں قائم نہیں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ الست بربکم، تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ قالوا بلا شہدنا، اے اللہ تو نے ہم کو پیدا کیا، تو رب کون ہے؟ رب کون ہے جی؟ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ عبادت کس کی کرنا چاہیے؟ کیوں کرنا چاہیے؟ جلدی بتا، کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد یہ ساتوں آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے بنائے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب انسانوں کو بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یہ ساتوں آسمان بنائے، یہ زمین بنائے۔ کتنے دن میں بنائے؟ 6 دن میں۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ 7 آسمان، 7 زمین۔ اللہ نے ایک اور مقام پہ کہا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا۔ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے پیارے بندو، کیا آپ دیکھتے نہیں اپنی آنکھوں سے؟ اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں کو ایک با ایک بنایا ہے، پے در پہ بنایا ہے، ایک کے اوپر ایک۔ کتنے بنایا ہے آسمان؟ ایک اور آیت میں اللہ کہتا بغیر عمد ترونہا۔ کیسے بنایا؟ کیسے بنایا جی؟ بغیر پلر کے بنایا۔ یہ آسمان آپ نے دیکھا ہے اپنے اوپر؟ کہیں پلر نظر آتا ہے؟ یہ مسجد کتنے فٹ کی مسجد ہے؟ یہ ذرا دیکھو اوپر کتنے فٹ کی ہے، کتنے دیواریں ہیں اس کو، اور کتنے پلر ہیں؟ معمولی 30-40 کی مسجد یا آپ کو 50-60 کی مسجد کھانے کے لیے 4 دیواریں چاہیے اور بیچ میں پلر بھی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کہ ذرا دیکھو میری تخلیق کو، جس نے 7 آسمانوں کو بنایا، اور کیسے بنایا؟ بغیر عمد ترونہا۔ ذرا دیکھ کر دکھاؤ کہ میں نے اتنا بڑا آسمان بنایا اور بغیر پلروں کے بنایا، بغیر ستون کے بنایا۔ آری بات سمجھ میں؟ بغیر کھمبوں کے اللہ نے بنایا ہے۔ اور کتنے بنایا گئے؟ ایک کے اوپر ایک، کتنے؟ 7 آسمان بنایا۔ اس کے بعد اللہ آگے بیان فرماتا ہوا کہتا ہے اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، کس کے لیے بنا رہا ہے؟ کس کے لیے جی 7 آسمان؟ آری بات سمجھ میں آپ کو میری؟ کس کے لیے 7 آسمان؟ کس کے لیے 7 آسمان؟ آپ بولو آواز سے، کس کے لیے 7 آسمان؟ بولیں گے انشاءاللہ؟ ذرا آواز سے بولو، بولیں گے انشاءاللہ؟ کس کے لیے 7 آسمان؟ اللہ آگے بیان فرماتا ہوا کہتا، سنیں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ زمین کو بنایا، اور زمین کے اوپر کیا بنایا ہم نے؟ پہاڑوں کو بنایا۔ زمین کو کہاں پر رکھا؟ پانی کے اوپر رکھا، اور پہاڑوں کو جو ہے وہ میخ کی طرح اس کے اندر داخل کیا تاکہ یہ زمین حرکت نہ کر سکے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے 7 آسمان؟ کس کے لیے؟
بولیں گے آواز سے؟ 7 آسمان کس کے لیے؟ زمین کس کے لیے؟ پہاڑ کس کے لیے؟ اللہ آگے بیان فرماتا ہوا کہتا ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ رات جب ہو جاتی ہے تو چاند نکلتا ہے، چمچماتا ہوا چاند نکلتا ہے، کس کے لیے؟ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ جب دن ہو جاتا ہے تو سورج نکلتا ہے، کس کا کیسے نکلتا ہے؟ سراجا، چراغ کی طرح باہر نکلتا ہے اور پوری دنیا کو کیا کرتا ہے؟ وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ آج کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ نے آگے بیان فرماتے ہوئے کہا الذی خلق سبع سماوات طباقا، اور ایک اور مقام پر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کیا کیا؟ زمین کو فرش بنا دیا، والسماء بناء، آسمان کو کیا بنایا؟ چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، پانی کہاں سے نازل فرمایا؟ پانی کہاں سے آتا جی؟ آسمان سے آتا نہیں آتا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ پانی آسمان سے برستا گئے اور زمین سے کیا نکلتے گئے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے کھانے کا انتظام کیا، رزقا لکم۔ کس کا انتظام کیا؟ کس کا انتظام کیا؟ رزق کا انتظام کیا۔ کس کے لیے انتظام کیا؟ انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ تمام کی تمام مخلوقات کس کے لیے بنایا گئے؟ کس کے لیے بنایا گئے؟ کون بنایا گئے؟ کون بنایا گئے؟ رب۔ کون بنایا گئے؟ اللہ کی ایک صفت کیا؟ رب، پیدا کرنے والا۔ آسمان کو پیدا کیا، 7 آسمانوں کو پیدا کیا، بغیر ستون کے پیدا کیا، زمین کو فرش بنایا اور اس کے بعد پہاڑوں کو بنایا، یہ تمام کی تمام مخلوقات کو بنایا۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ رب۔ الحمدللہ رب کیا مطلب اس کا؟ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اللہ کے لیے کیوں؟ رب العالمین، وہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ پھر سے دوہراؤں، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ یہ 7 آسمان کس کے لیے؟ زمین کس کے لیے؟ یہ پہاڑ کس کے لیے؟ یہ تمام کی تمام مخلوقات کس کے لیے؟ یہ جو آسمان سے پانی آتا ہے کس کے لیے؟ زمین سے پودے نکلتے ہیں کس کے لیے؟ کس کے لیے جی؟ اس کے بعد اللہ بیان فرماتا ہوا کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میرے بندو میں نے تمام جنات اور انسانوں کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی، اللہ نے طے کر دیا ہے میرے بندو میں نے تم کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جتنی بھی ساری کی ساری مخلوقات ہے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ بولیں گے انشاءاللہ آواز سے، کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر عام الفاظ میں کہا جائے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ، جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات دنیا کے اندر پیدا کیا، کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندو یہ تمام کی تمام مخلوقات آپ کی غلام ہے، لہٰذا آپ اس کو استعمال کریں، آپ اس کو استعمال کریں اور کیا کریں؟ کس کی عبادت کریں جی؟ کس کی عبادت کرنا چاہیے؟ کیوں کرنا چاہیے اللہ کی عبادت؟ ہاں جی، ہاں، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ رب کون بن سکتا ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہم تو حقیر مخلوق ہے۔ اللہ نے 7 آسمانوں کو بنایا، یہ زمین کو بنایا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ میرے بندو یہ تمام کی تمام مخلوقات آپ کی غلامی کے لیے گئے۔ یہ رب بن سکتی ہے؟ یہ رب بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی ہے۔ کیوں نہیں بن سکتی ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے غلامی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے واحد
انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان کیا کرے؟ یہ دنیا کی تمام مخلوقات کا استعمال کرے، یہ زمین کا استعمال کرے، یہ آسمانوں کا استعمال کرے، پہاڑوں کا استعمال کرے، یہ دیگر مخلوقات کا استعمال کرے، یہ خچر گھوڑے گدھے یہ تمام کی تمام مخلوقات کا استعمال کرے، اور عبادت کس کی کرے؟ آج تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر یہ ساتوں آسمان ساتوں زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے وہ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ انسانوں کی غلامی کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ نکلنے والا سورج، یہ رات جو چھا جاتی ہے، یہ اعلان کرتی ہے کہ اے اللہ کے بندے اٹھ جا، فجر کا وقت ہو رہا ہے، اور یہ سورج نکلنے والا جب اوپر آتا ہے اعلان کرتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، اور یہ نکلنے والا زوال سے نیچے اترتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ عصر کا وقت ہو چکا ہے، اور یہ غروب ہونے والا سورج آپ کو اعلان کرتا ہوا کہتا ہے کہ اے ہمارے آقا اب یہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، اور مغرب کے بعد یہ نکلنے والا چاند مجھے اور آپ کو اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندو، اے ہمارے آقا اٹھ جاؤ، اپنے گھروں سے اور اپنے کاروبار سے نکل جاؤ اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ کس کے لیے پیدا کیا ہے جی؟ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ بولیں گے انشاءاللہ آواز سے؟ مجھے اور آپ کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن جب انسان دنیا کے اندر آیا، کیا وعدہ کر کے آیا تھا؟ اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، عبادت کس کی کریں گے؟ لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ وعدہ بھلا دیا۔ کیا کر دیا ہم نے وعدہ؟ ہمارا نام کیا ہے جی؟ ہمارا ہم کو کیا کہتے ہیں؟ انسان۔ کیا کہتے ہیں نا؟ انسان کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، انسان کیا؟ انسان کا مطلب کیا ہے؟ بھولنے والا۔ وعدہ بھلا دیا گیا تو انسان نام رکھا گیا ہے۔ تو کیا وعدہ کر کے آسمانوں سے آیا تھا؟ اللہ نے کس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا تھا؟ یہ تمام کی تمام جو مخلوقات ہے، یہ رب بن سکتی ہے کیا؟ بن سکتی ہے رب آپ کا؟ کیوں نہیں بن سکتی ہے؟ کیونکہ یہ خود پیدا کی گئی ہے۔ اور ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اللہ کہتا ہے کہ اے لوگو تم اس کی عبادت کرو جس نے تم کو کیا ہم کو آسمان نے پیدا کیا ہے؟ کیا زمین نے پیدا کیا ہے؟ کیا پہاڑوں نے پیدا کیا ہے؟ کیا چاند نے پیدا کیا ہے؟ کیا سورج نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے؟ کیا چرند پرند نے ہم کو پیدا کیا ہے؟ درخت نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ کیا پتھر نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ تو پھر کیوں ہم ان مخلوقات کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں؟ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے بڑا وہ ظالم انسان ہے جو اپنے غلاموں کے سامنے جھکتا ہے۔ کس کے سامنے جھکتا ہے؟ کہاں جھکتا ہے جی؟ کبھی آپ دیکھیں کسی بندر کو دیکھیں، کسی بڑے بندر کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کسی بیل کو آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے کسی بڑے بیل کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا؟ اس کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کچھ اختیار ان کے پاس نہیں ہے، نہ گاڑی ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ خود کا اختیار ہے۔ وہ اپنے مالک کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بیل، بھینس، یہ جو بکریاں ہیں وہ اپنے مالک کے سامنے بھی جھکتی ہے؟ جھکتی ہے کیا جی؟ نہیں جھکتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ لیکن انسان جب دنیا کے اندر آیا تو اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا کہ ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے ہمیں پیدا کرنے والا؟ اب لوگوں نے طے کر لیا، اپنے معبود طے کرتے ہیں۔ کیسے طے کرتے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ آگ جلانے والی چیز ہے، آگ جلانے والی چیز ہے، تو لہٰذا مرنے سے بچنا ہے تو کس کی پوجا کیا جائے؟ کس کی پوجا کی جائے جی؟ کسی نے سانپ کی پوجا شروع کر دیا، وجہ کیا ہے؟ ڈسنے کے بعد مرتا ہے انسان، تو لہٰذا ہمارا معبود یہ ہے۔ کسی نے سورج کی پوجا کرنا شروع کر دیا، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب نکلتا ہے تو اتنا بڑے آسمان دنیا کو روشن کرتا ہے۔
کسی نے چاند کی پوجا شروع کر دیا، کسی نے درختوں کی پوجا شروع کر دیا، کسی نے پانی کی پوجا شروع کر دیا. لوگوں نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق جو ہے یہ نفع بخش ہے، کسی نے کہا کہ نقصان دینے والی چیز ہے، تو یہ ہمارے فلاں فلاں معبود ہے جس کی بنا پر ہم ان کے سامنے جھکتے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے. تو صاف اور سیدھے الفاظ میں اللہ نے کئی مقامات پہ کہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی الحمدللہ رب اقرأ بسم ربک الذی. کیا مطلب؟ پڑھ اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم کو. فاعلم انہ لا الہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. کتنی آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں، کتنی آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں. الذی خلق سبع سماوات طباقا. ایک اور مقام پہ اللہ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تمہاری موت کو پیدا کیا، تمہاری زندگی کو پیدا کیا. ایک انسان جو عقل رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے عقل رکھنے والوں انسانوں، کیا تم کو پیدا کرنے والے یہ مخلوقات ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ہم نے یہ تمام کے تمام مخلوقات جو ہے وہ تمہارے غلامی کے لیے پیدا کیا ہے. کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ کس کے لیے پیدا کیا ہے جی؟ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے سامنے جھکتے ہیں، ہر ایک کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں، ہر ایک کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں. اور ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ، جنات کے علاوہ یہ تمام مخلوقات کو جو ہے اپنے رزق کے سامنے جھکا دیا ہے. کہاں پہ جھکا دیا ہے؟ جھکایا نہیں جھکایا؟ ایک جانور کو کھانا کھانا تو کیسا کھاتا ہے؟ وہ اپنے سر کو جھکا کے کھاتا. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اسے مجبور بنا دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے پیارے بندو، ہم نے آپ کو ہاتھ اٹھایا ہے، ہم نے آپ کے لیے ہاتھ بنایا ہے، لہٰذا آپ اپنے رزق کے سامنے بھی اپنے سر کو نہ جھکاؤ. آپ کا سر کہاں پہ جھکنا چاہیے؟ ہاں جی. لیکن ہم نے جو ہے ہر ایک کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنا شروع کر دیا، جس کی بنا پہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان وہ ہے جو شرک کرنے والا ہوتا ہے، جو اپنے غلاموں کے سامنے کیا کرتا ہے؟ وہ جھکتا ہے. حالانکہ دنیا کے اندر کوئی ایسی مخلوقات نہیں ہے جو آپ کا رب بن سکے. رب بننے کے لائق کون ہے؟ کون ہے جو رب بننے کے لائق؟ کیوں؟ کیوں کیا جی کیوں پیدا کیا؟ ہاں، بنانے والا اللہ ہے. بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ صاف الفاظ میں کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ کے نبی کو اللہ کے بارے میں علم نہیں تھا. اب آپ 40 سال کی عمر آپ پہنچے، آپ غار حرا کے اندر موجود ہے، فرشتہ آ کر کیا کہتا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اپنے رب کے نام سے. کیوں؟ خلق الانسان من علق. اس نے انسان کو کس سے پیدا کیا ہے؟ جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ پوائنٹ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب آگے بڑھیے. اب دنیا کے اندر جو ہے سب سے پہلے شرک کہاں شروع ہوتا ہے؟ حضرت جزاک اللہ کس کے؟ نوح السلام کی قوم سے شروع ہوتا ہے. کیا غلطی تھی ان کی؟ 5 لوگ تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. یہ اپنے زمانے کے وقت کے اللہ کے ولی تھے. جب ان کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے تصویر بنانا شروع کر دیا. شیطان کہتا ہے کہ بھئی یہ تمہارے اپنے خاندان کے، تمہارے اپنے علاقے کے اللہ کے ولیاں تھے، آپ ان کو کیسے جو ہے آپ بھلا سکتے ہیں؟ ان کو یاد رکھو، یہ اللہ کے سب سے بڑے ولی ہے، یاد ان کو رکھا جائے. کیسے یاد رکھیں گے؟ کہا کہ آپ ان کا اسٹیچو بنائیں. کیا بنائیں؟ آپ ان کی مورتی بنائیں. لوگوں نے جو ہے نسل گزرتے گئی، آگے بڑھتے گئے، ان کے اسٹیچو بنائے. جب یہ قوم چلے گئی تو ان کے بچوں کے پاس آ کر شیطان کہتا ہے کہ ارے آپ کے ماں باپ تو یہاں پر آ کے بیٹھا کرتے تھے ان کے سامنے،
اگر مشکل اوقات آتے تو یہاں پر آ کر بیٹھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ جب یہ نسل چلے گئی، ان کے بچوں کے سامنے آ کر کہتا کیا چاہیے آپ کو؟ مصیبت سے خلا چاہیے؟ ارے آپ کے باپ دادا یہاں آ کے ان کے سامنے اللہ سے گڑ گڑایا کرتے تھے، یہ اللہ کے ولی ہے، یہ باتوں کو اللہ کے سامنے پہنچایا کرتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ تو ایسے کر کے شرک داخل ہوا، اور سب سے پہلے مورتی پوجا سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا لا تذرن آلہتکم، اللہ کہتا ہے کہ یہ قوم لوگوں نے کہا، نوح علیہ السلام جب ان کے پاس نبی بن کر آئے تو کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، کسی اور کی پوجا نہ کرو، کسی اور کے سامنے اپنے ماتھے کو نہ ٹیکو۔ تو لوگوں نے کہا کہ لوگوں جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، اپنے معبود کو پکڑو، یہ 5 کے 5 بڑے معبود ہمارے پروردگار ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ کس کو معبود بنا لیا انہوں نے؟ ہاں جی، گزر گئے ایسے لوگوں کو نہیں، وہ چلے گئے، ان کی ہڈی بوسیدہ ہو گئی، اب جھک کس کے سامنے رہے گئے؟ ہاں جی، پتھروں کے سامنے جھک رہے گئے۔ اور پتھر کس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ انسانوں کی آ رہی بات سمجھ میں؟ آج یہ ٹائلس ہے نا میرے اور آپ کے سامنے، ماربل یہاں پہ پڑا ہوا ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ اگر آپ اس کو اٹھا کر کھڑا کر دے، مورت کی شکل اختیار کر دے، کیا یہ معبود بن سکتے ہیں؟ بن سکتے ہیں معبود یہ؟ تو اللہ نے ایسے ہی اعلان کرتا ہوا کہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ کس سامنے تم جھکتے ہو؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تم کس کے سامنے اپنی باتوں کو پیش کرتے ہو؟ مصیبتوں کو تم کس کے سامنے پیش کرتے ہو؟ کیا تم کو اللہ کے بارے میں علم نہیں؟ نوح علیہ السلام آئے، دعوتی کام کیے، انکار کیا گیا۔ یہ شرک کا دروازہ سب سے پہلے یہاں سے کھلتا ہے، لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنے معبود کو بنا لیا۔ جب دوسری پچھلی قوم آئی، اس کے بعد قومیں آنے لگی، لوگوں نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق معبود بنانا شروع کر دیا۔ بعض لوگوں نے کس کی پوجا کرنا شروع کر دیا؟ سورج کی اور چاند کی، کہا کہ یہ ہمارے معبود ہے۔ اللہ نے کہا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کیا نہ بناؤ، کیا نہ کرو، چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرو، سجدہ اسے کرو جو ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور قوم آئی جو کیا کر رہی تھی؟ کیا کر رہی تھی جی؟ قوم موسیٰ کیا کر رہی تھی؟ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ کس کو بنا لیا؟ وہ سونے کا آتا نا، سونے کا بچڑا، وہ بچڑے کی شکل سے اپنا معبود بنانا چاہتا ہے، یہ ہمارا معبود ہے، ہم سے بات کرتا ہے۔ اس کے بعد قوم آئی، قوم آئکا سانڈ کی پوجا کرنے والے آئے۔ اس کے بعد قوم گزرنے لگی، اور آگے آنے لگے، کئی طرح کے شرک اس کے اندر موجود تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام شرکیات سے بچنے کا حکم دیا، اور حکم دیا ہے کہ اے میرے بندو، کس کی عبادت کی جائے؟ کس کی عبادت کی جائے؟ اور ایک اور قوم آئی ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے بھی آئے ہیں بنی اسرائیل میں، اپنے پوپ اور اپنی پادریوں کو، اپنے علماء اکرام کو رب بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ کتنے معبود ہو گئے؟ مورتی پوجا ہو گئی، اور سورج چاند کی پوجا کرنے والے، اور آنکھ کی پوجا کرنے والے، بچڑے کی پوجا کرنے والے، سانڈ کی پوجا کرنے والے، اور جی اپنے علماء کرام کو رب بنانے والے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حالات تھے، آپ صحیح بخاری کی روایت پڑھے، آپ بار بار کیا کر رہے تھے؟ اپنے چہرے سے کیا کر رہے تھے؟ چادر کو نکال رہے تھے، موت کی سختیاں، اور آپ بالکل آخری حالت میں جب آپ پہنچے تو اللہ کے نبی کیا کر رہے تھے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت ہو۔ ان کا جرم کیا تھا؟ اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، ان کا جرم یہ تھا کہ جب بھی ان کے انبیاء اکرام، ان کے صالحین، ان کے نیک لوگ مرتے تو کیا کرتے؟
جہاں پر دفناتے ان کی خبر کے پاس آگے سجدہ کیا کرتے تھے. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ علماء اکرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ایک شرک کی بنا پہ ہلاک و برباد کر دیا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 بڑے لوگوں کی پوجا کیا کرتے، اللہ نے اس پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا. لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر جو ہے آج تک ہمارے امت محمدیہ کے اندر، مسلمانوں کے اندر، اس امت کے اندر تمام طرح کے شرک کرنے والے موجود ہیں. ہے کہ نہیں جی؟ موجود نہیں ہے؟ موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے آپ کو اور یہ جو جنات ہے ہم نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن جب لوگ دنیا کے اندر آئے، اللہ کے وعدے کو بھلا دیا اور اپنے غلاموں کے سامنے جھکنے لگے، تو اللہ نے کہا ہے کہ ہم ان کی عبادت کو قبول نہیں کریں گے. کیا نہیں کریں گے ان کی عبادت کو؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی کو کیا شریک کیا؟ انہوں نے اپنے من مانے معبودوں کو پوجا کیا، شریک کیا ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس امت کے اندر کئی طرح کا شرک موجود ہے، لیکن عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، یہ ذرا دیکھو آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے کس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ کس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ یہ کپڑے کس کے لیے بنائے گئے؟ کون بنائے گئے؟ یہ ہاں جی کون بنائے؟ یہ کپڑا میں نے بنایا گئے، وہاں ٹنگا دیا میں نے، اور جب چننا شروع کر دیا. وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارا معبود ہے. ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے درخت کو کاٹ چھاٹ کے جو مورتی بناتا ہے اس میں کیسے جھک سکتا ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ اتخذوا قبور انبیاء، اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ میری امت کے اندر یہ شرک نہ آ جائے کہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اپنے صالحین کی خبروں کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے. کیا کرتے ہیں؟ یہ شرک بھی حرام ہے، یہ سجدہ بھی حرام ہے. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ ایک واقعہ ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا اہم واقعہ ہے، سنیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کیسے توفیق عطا فرمائی تھی. ایک صاحب رسول ہے حضرت عمرو بن الجموع. کیا نام ہے؟ عمرو بن الجموع. سنیں گے انشاءاللہ ان کا واقعہ. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مدینہ کے اندر ایک قبیلے کے سردار تھے. جب ان کی جوانی تھی تو جوانی جو ہے بڑی تابناک ان کی جوانی تھی، بڑی طاقت و قوت والے جنگجو آدمی تھے یہ. اور یہ جنگجو رہنے کی بنا پر، طاقت و قوت والے رہنے کی بنا پر ان کے قبیلہ نے ان کو سردار بنا دیا. کیا بنا دیا؟ ان کا اپنا سردار بنا دیا. سردار کہتے ہیں کہ ہمارا یہ پورا جو ہے قبیلہ ہے، جو خاندان ہے، یہ اس کا ایک بڑا ہے، اور یہ جو فیصلہ کرے گا ہمارے معاملے میں ہم اس کی بات مانیں گے. کیونکہ مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر قبیلے ہوا کرتے ہیں. قبیلے کسے کہتے ہیں؟ خاندان کا ایک بڑا آدمی، جو وہ فیصلہ کرے گا اس کے مطابق بات مانی جائے گی. کیونکہ اس زمانے میں لا نہیں تھا، اور ایسے ہی سرداران بیٹھ کے جو ہے فیصلہ کیا کرتے تھے آپس میں. یہ قبیلے کا سردار، وہ خاندان کا سردار، یہ خاندان کا سردار، یہ صدر بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کیا کرتے تھے. لوگ اپنے اپنے خاندان کا صدر چنا کرتے تھے. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ عمرو بن جموع کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے طاقت و قوت والے انسان تھے، جنگجو صحابی تھے. جب یہ بڑے بوڑھے ہونے لگے، کسی جنگ میں ان کا پیر کٹ گیا، پیر ان کا کٹ گیا. لکڑی لے کے چلا کرتے تھے، لیکن روب ایسا تھا کہ سارے خاندان ڈرا کرتے تھے، عزت کیا کرتے تھے کہ بڑا آدمی ہے، بڑا ہی طاقت و قوت والا ہے. لوگوں نے کیا کر دیا؟ ان کو اپنے خاندان کا صدر بنا دیا. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ ابھی اللہ کے نبی کہاں پر موجود تھے؟ مکہ المکرمہ میں موجود تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب رسول کو بھیجا، مصعب بن عمیر کو دین کی دعوت دے کر. کہاں پر بھیجا؟ مدینہ بھیجا. وہ صاحب رسول آئے، دین کی دعوت لوگوں میں عام کرنے لگے.
کبھی اس کٹے پر، کبھی اس قبیلے میں، کبھی اس درخت کے پاس، کبھی اس جھاڑی کے پاس بیٹھتے، لوگوں کو بلاتے، قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور جب یہ قبیلے کے سردار تھے، جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ ایک آدمی آیا گئے، اور ایک آدمی کہاں پر گئے؟ مدینہ کے اندر موجود گئے، اس کا مکہ کے اندر موجود ہے، جو اس کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی گئے، اور اس کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہ بنایا جائے۔ اور یہ بڑے خاندان کے تھے نا یہ آدمی، تو یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا بت خانہ تھا۔ کیا تھا؟ چھوٹا سا بت خانہ تھا۔ میں صبح اٹھتا، آنکھ موچ کر لنگڑاتے ہوئے آتا، اپنے بت کو دیکھتا، اس مندر کے اندر دیکھتا اسے، اور دیکھنے کے بعد جو ہے اپنی صبح شروع کیا کرتا تھا، اور سارے قبیلے والے جو ہے اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آج بھی ہوتا ہے نا، گھروں کے اندر ہوا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میرا ایک الگ سے روپ ہوا کرتا جس کی بنا پر وہ اپنے گھر کا اور خاندان کا بت ہوا کرتا تھا، اور لکڑی کا بنا ہوا تھا، روز اس کے سامنے آتے، جھکتے، سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور ان کے 3 بیٹے، کتنے بیٹے تھے ان کے؟ 3 بیٹے تھے، معاذ، معوذ اور خلاد۔ کیا نام تھا؟ معاذ، معوذ اور خلاد، ان کے 3 بیٹے تھے۔ اور یہ 3 بیٹے جو گئے، اور جو بڑے جو ان کے جو معاذ جو ان کے بیٹے تھے، ایک مرتبہ مصعب بن عمیر کے دربار میں حاضر ہو کر قرآن سننے لگے۔ قرآن سنے، قرآن کی آیتیں سنے، اس کے اوپر غور کیے، الحمدللہ اسی مجلس میں اسلام قبول کر لیے۔ باپ کون تھے؟ قبیلے کا سردار، ان کے گھر کے اندر خود بت خانہ تھا، اور اسلام کے کٹر مخالف۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ یہ بڑا بھائی آیا اور آ کر اپنے دوسرے بھائی سے کہتا ہے، کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا، آپ بھی اسلام قبول کر لو۔ تیسرے بھائی نے بھی اسلام قبول کیا، لیکن اسلام چھپائے ہوئے گئے باپ کے ڈر سے۔ اب تینوں بھائی ایک مرتبہ اپنی ماں کے پاس آ کر کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی مکہ المکرمہ میں آئے گئے، ان کے اوپر آسمان سے دین آتا ہے، قرآن آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، لہٰذا امی جان آپ بھی اسلام قبول کر لیں۔ تو ماں نے بھی اسلام قبول کیا، اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ وجہ کیا ہے؟ عمرو بن جموح جو سردار تھے نا، وہ بڑے سخت انسان تھے، اور ان کے قبیلے کے اندر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اسلام کو چھپا رکھے تھے۔ ایک مرتبہ لنگڑاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے، اور اپنی بیوی کے سامنے بیٹھے افسوس کر رہے تھے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، بیوی کا نام کیا تھا؟ ہندا۔ کہتے ہیں کہ ہندا کتنے افسوس کی بات ہے، ایک آدمی مکہ سے چل کے یہاں پر آیا، اس نے کچھ قرآن کی تلاوت کی، یہ ہمارے قوم کے بیوقوف لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے اپنے معبودوں کو چھوڑ کر اس کی بات مانتے ہوئے اپنے دین کو تبدیل کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کر رہے تھے، مدینہ کے اندر ایسے حالات چل رہے تھے۔ تو بیوی کہتی ہے، اے ہمارے سرتاج، جب کبھی آپ اپنے بچوں کے بارے میں سنیں کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تو آپ کیا کریں گے ان کا؟ بڑے غصے میں کہا کہ میرے بیٹے نے اسلام قبول کیا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے نے اسلام قبول کیا ہے؟ تو بیوی نے غصہ دیکھا اپنے شوہر کا، کہا کہ اسلام قبول نہیں کیا ہے، ایک مجلس میں گیا تھا، ان کی کچھ باتیں سن کے آیا ہے، آپ بھی سن لیجئے، کیونکہ ماں بھی اسلام قبول کی ہوئی ہے اور گھر کے اندر 3 بچے بھی اسلام۔ کہا کہ جاؤ معاذ کو بلا کر لے کر آؤ۔ کسے بلا کر لے کر آؤ؟ معاذ کو بلا کر لے کر آئے۔ حضرت معاذ آئے، اور یہ بھی جوانی کا وقت تھا ان کے، تو کہا کہ بیٹا تم نے کیا سنا ہے اس آدمی سے؟ کہا کہ بابا جان ہم نے سورہ فاتحہ سنا۔ سورہ فاتحہ بڑے اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت فرمائے۔ وہ بوڑھے میاں جو ہے نیچے جھک کر سننے لگے ان کی باتوں کو، اور وہ بھی عرب کے ماہر تھے، عربی زبان سے بڑے واقف تھے۔ سورہ فاتحہ کا اتنا پیارا پیغام۔ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد جو ہے سر اٹھا کر کہا کہ ماشاءاللہ کیا بڑا پیارا کلام لے کر آئے ہیں وہ نبی، بڑا قیمتی کلام، بڑی بہترین باتیں ہیں، یہ قرآن کی تعریف کر رہے تھے۔ اب وہاں سے بچے کو بولنے کا موقع ملا کہ ابا جان میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے معبود کو چھوڑ دیجئے، ایک اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لے کر آؤ، کیونکہ یہ پتھر کے اور لکڑیوں کے بنے ہوئے بت، یہ کچھ بھی کسی معاملے کے نقصان کے اور نفع کے یہ کوئی مالک نہیں ہے۔
بچے کو جب بولنے کا موقع ملا تو بچہ بولنے لگا. تو ان کے باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے بت سے مشورہ کرتا ہوں. کس سے مشورہ کرتا ہوں؟ بت سے مشورہ کرتا ہوں. تو بچوں نے کہا کہ بابا جان وہ کیا کرے گا آپ کے سامنے، نہ بات کرتا ہے نہ آپ کے سوال کا جواب دیتا ہے. کہنے کے بعد کہا کہ میں نے کہہ دیا نا، بس ختم کر دو. میں پہلے مشورہ کروں گا اپنے بت سے، اس کے بعد طے کروں گا کہ اسلام قبول کرنا ہے نہیں کرنا ہے. باپ کو غصہ دیکھنے کے بعد بچے خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے آپ مشورہ کر لو. لنگڑاتے ہوئے وہ اپنے روم میں داخل ہوئے، اپنے مندر میں داخل ہوئے اور بت کے سامنے کھڑے ہوئے. کیسے مشورہ کرتے تھے اس زمانے کے لوگ؟ علماء کرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہے نا، ایک بوڑھی عورت کو اس بت کے پیچھے رکھا کرتے تھے، اور یہاں سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے منات، اے ہمارے لات، ایک آدمی مکہ میں نبی بنا گئے اور ان کا ایک دوست یہاں پر آیا ہے، وہ دین کی دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، کیا میں اسلام قبول کروں؟ سوال کرنے کے بعد ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جواب کس کے ذہن میں آتا ہے؟ وہ بوڑھی کے ذہن میں آتا ہے، اور بوڑھی جو جواب دیتی ہے وہ بت کی طرف سے جواب دیتی ہے. انہوں نے بوڑھی کو پیچھے کھڑا ہی کیا اور کہا کہ اے ہمارے منات، ایک آدمی وہاں سے چل کے آیا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ان کا ساتھی یہاں پر موجود ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کیا میں ان کی باتوں کو قبول کر لوں؟ کہا کہ کوئی جواب آیا ہے؟ بوڑھی کہتے ہیں کوئی جواب نہیں آیا ہے. پھر دوسری مرتبہ سوال کیا، پھر بھی جواب نہیں آیا ہے. تیسری مرتبہ کہا، پھر بھی جواب نہیں آیا ہے. اب یہ طے کر لیتے ہیں کہ شاید میرا معبود ناراض ہو گیا ہے مجھ سے. کیا ہو گیا مجھ سے؟ کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، اب سے میں 2 مرتبہ آؤں گا، دن میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ آؤں گا، میوے رکھوں گا، معافی مانگوں گا، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن تجھے راضی کر لوں گا میں. بچے دیکھنے لگے ہم تو دین کی دعوت دے رہے تھے، یہ الٹا یہ اپنے معبود سے اور محبت کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارا معبود مجھ سے بات نہیں کرتا ہے، اب تک مشورہ بوڑھی کی ذہن میں آیا کرتا تھا، اب وہ مشورہ نہیں کرا، مطلب ناراض ہو چکا ہے. وہ صبح شام اپنے بت کے پاس آتے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاتے، معافی مانگتے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم آج کے بعد بدتمیزی نہیں کریں گے، ہم سے بات کرنا شروع کر کے میں ہلاکوں پر بات نہ ہو جاؤں. بچے دیکھنے لگے کہ بھائی ایسا رہے گا تو پھر کچھ کرنا پڑے گا. اور کہتے ہیں کہ جب تک بابا کو اپنے بت سے دور نہ کریں گے تب تک یہ اسلام قبول نہیں کریں گے. باپ کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال. کتنی ہے؟ کتنے بچے تھے ان کے؟ معاذ، معاوض، خلاد. آ رہی بات سمجھ میں؟ ان کے ایک اور دوست تھے اسی عمر کے، معاذ بن جبل، بڑے مشہور صحابی رسول گئے. یہ اپنے دوست کے پاس آ کے دیکھے قبیلے میں اس کے گھر میں بھی اسلام گئے، اس کے گھر میں بھی اسلام ہے، خود امی نے اسلام قبول کیا، ہم نے بھی اسلام قبول کیا، لیکن ہمارے باپ جو سردار تھے نا، اس کی وجہ سے سب لوگ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے گئے. تو چاروں دوست آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ابا کو کیا کریں گے؟ کس سے دور کریں گے؟ ان کے معبود سے دور کریں گے. تو رات میں گئے، والد صاحب ان کے جا کے سو گئے، وہ ان کا بت خانہ کھلا ہوا تھا، اور دیکھا کہ والد صاحب سو گئے ہیں، خوب اچھی نیند میں سو گئے ہیں. یہ تینوں دوست اٹھے، چوتھا دوست باہر سے آیا اور ان کا بت اٹھا لیا اور لے کر باہر نکل گئے. کہاں پر پھینکا؟ علماء اکرام کہتے گئے جہاں وہ آتا نا کچرا پھینکنے کی جو کوڑا دان اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، لے جا کر جو ہے وہاں پر غلاظت میں اس میں پھینک دیا. اور یہ صبح اٹھے اپنے معمول کے مطابق لنگڑاتے ہوئے اپنی آنکھ مونچھ کے جو ہے اپنے معبود کے پاس آئے. دروازہ کھول کے دیکھا تو بت غائب ہے، اور چیختے ہوئے کہا کہ ہندا تو کہاں پر ہے؟ میرا معبود کہاں پہ چلا گیا؟ خلاد، معاذ، معاوض، جلدی آؤ میرے پاس، دیکھو میرا معبود یہاں پر موجود نہیں ہے. انہوں نے سر کے اوپر اپنا گھر اٹھا لیا پورا. کہا کہ ہمیں کیا معلوم آپ کا معبود کیا ہے، وہ تو وہاں پر رہتا ہے. بڑے بھائی نے کہا کہ ہمیں کیا معلوم تمہارا معبود کہاں پر ہے. اور بیوی کہتی ہے بیوی کو معلوم یہ بات تھی کیا معاملہ ہو رہا ہے، وہ ہمیں کیا معلوم ہے، وہ آپ کے پاس رہتا ہے، وہ آپ کے قریب رہتا ہے، ہمیں کیا معلوم ہے. وہ باہر نکل گئے اور پورے محلے کے چیختے چلاتے ہوئے کسی نے میرے معبود کو چوری کر لیا ہے، اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آج کے بعد مجھے معلوم ہو جائے کسی نے میرے اس منات کو چوری کیا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں. وہ ڈھونڈتے ہوئے وہ کچرے کے پاس گئے، دیکھا تو پوری غلاظت میں گندگی میں اندر پڑا ہوا ہے. لکڑی رکھے اور نیچے اتر کر جو ہے وہ اپنے معبود کو نکالے، اور پیشاب پیخانے سے بھرا ہوا تھا اس کو لے کر آئے، اپنے ہاتھوں سے دھویا، صاف کیا اور عطر ملا، ساری چیزیں کیے، اور کہاں پر رکھا؟ پھر
اپنی جگہ پہ رکھ دیا. پھر اس کے بعد شام میں پھر سو گئے. بچوں نے دیکھا کہ پھر ہمارے والد صاحب ویسے ہی کر رہے ہیں. پھر اٹھا کر لے کر گئے اور سیدھے وہیں پر پھینکے. اور صبح ہونے کے بعد دیکھا تو معبود غائب ہے. کہا پھر غصے میں ہم کو کیا معلوم کہ آپ کا معبود کہاں پر ہے, وہ تو وہیں پہ رکھا ہوا ہوتا ہے, آپ نے ایسے کہا. تو باہر نکلے تو خوب سب لوگوں کو غصہ کیا, اور سردار کی آواز سننے کے بعد لوگ ڈر رہے تھے کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے ان کے گھر کے اندر. اور سردار کے گھر کے اندر داخل ہو کے چوری کرنا یہ اس زمانے کا بڑا جرم ہوا کرتا تھا, یہ تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. پھر جا کر دیکھا تو معبود وہیں پر پڑا ہوا ہے. پھر لے کر آئے, اپنے ہاتھوں سے گندگی صاف کیے اور اپنے جگہ پہ رکھا. اور اس مرتبہ سونے سے پہلے کیا کرتے ہیں, لنگڑاتے ہوئے جاتے ہیں اور اپنی لنگی تلوار کھینچ کر لے کر آتے ہیں, اور لا کر کیا ہے بت کے گلے میں ڈال کر کہتے ہیں کہ مجھے معاف کرنا, تیرے ساتھ جو بدتمیزی کر رہا مجھے نہیں معلوم کون ہے. اے ہمارے معبود, جب بھی وہ شخص تیرے پاس آئے گا تو چرانے کے لیے تو اس کو قتل کر ڈال. کیا کرتے اسے, کہاں پہ رکھا انہوں نے, اس کے گلے میں لٹکا دیا. اب بچے جو ہے دیکھ رہے تھے والد صاحب سو گئے ہیں, پھر آ گئے واپس, اپنے بت کو اٹھا لیا اور تلوار کو بھی نکال لیا. آ رہی بات سمجھ میں. اب جا رہے تھے تو اس زمانے میں جو کتا مرا ہوا تھا نا, کتا مرا ہوا تھا اور بڑا پیٹ پھول گیا تھا. کہتے ہیں کہ اس کو بھی لو. وہ لیے, کتے کا پیٹ پھاڑا, معبود کو اندر داخل کیا اور چاقو جو ہے اس کے اندر, تلوار اس کے اندر چبا دیا, پھر غلاظت میں اٹھا کر پھینک دیا. پھر دیکھے تو پھر وہی معاملہ. پھر لنگڑتے ہوئے وہاں پر آئے, دیکھا تو تلوار بھی اس کتے کے اندر لگی بھی ہے, معبود بھی اس کے اندر پڑا ہوا ہے اور غلاظت میں گرا ہوا ہے. لکڑی نیچے رکھے, اترے گڑھے کے اندر اور اس کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے. اللہ نے ان کے دل کو پلٹایا. کیا کہ اللہ نے ان کے دل کو پلٹا دیا. ان کے دل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے, اے عمرو بن جموح, تو کیا کر رہا ہے, یہ تیرا کیسا معبود ہے, تلوار ہونے کے باوجود اپنی رکشا نہیں کر رہا ہے, تو تیری یہ رکشا کیا کر سکتا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے معبود کو وہیں پہ چھوڑ دیا, تلوار کھینچ کو نکالا, اسے صاف کیا اور رکھ کر کہاں پر سیدھا گھر کو آیا. سب لوگ دیکھ رہے ہیں. والد صاحب واپس آ گئے اور تلوار نکال کر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا خلاد کو بلاؤ, معاذ کو بلاؤ, معاوض کو بلاؤ, سب کو بلاؤ میرے سامنے. آواز کرتے ہوئے آواز دی تو بچے ڈر رہے ہیں کہ شاید ہمارا بھید معلوم ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ خلاد جلدی میرے سامنے آؤ. کہا ذرا بتاؤ کہ وہ جو صاحب کہاں سے آئے ہیں, مکہ سے آئے ہیں, ذرا وہ دین بتاؤ. میں دین قبول کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میرا معبود جو ہے مجھے بچا نہیں سکتا ہے. الحمدللہ وہاں پہ کیا انہوں نے قرآن کی تلاوت کی اور اس کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ بھی کلمہ پڑھ لو. بیوی کہتی ہے کہ میں نے آپ سے کئی دن پہلے کلمہ پڑھ لیا ہے. بچے کہتے ہیں ہم نے بھی قبول کیا ہے. سردار کے بارے میں معلوم ہوا تو سارے علاقے والے کہتے سردار ہم نے بھی اسلام قبول کیا ہے. ارے ہم تو آپ سے 1 سال پہلے اسلام قبول کیا ہے, جنگ بدر ختم ہو چکی تھی. اب جنگ احد کا اعلان ہوا. اللہ کے نبی کہاں پر موجود تھے, کہاں پر موجود تھے جی, مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے. آ رہی بات سمجھ میں. یہ صاحب رسول اپنے بارے میں نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں شاید میں ہی اتنا بد نصیب انسان تھا. کتنے سال, کتنے سال جی, 60 سال. کتنے سال, 60 سال کسی سامنے جھک رہا تھا. ہاں جی, اپنے غلاموں کے سامنے جھک رہا تھا. کس کے سامنے, غلاموں کے سامنے. اب یہاں پر مدینہ کے اندر اعلان ہوا اللہ کی راہ میں نکلنا ہے. کہاں پہ نکلنا ہے, اللہ کی راہ میں نکلنا ہے. تو اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی اس کا ثواب کیا ملے گا. آپ وہاں پر جائیں گے, اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا ہوگا, جنت آپ کو ملے گی. یہ اپنے بچوں سے کہا. بڑے بیٹے سے کہا کہ بیٹے میرا نام بھی لکھا ہے, میں بھی آنا چاہتا ہوں. اب بڑا بیٹا نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ کے اوپر فرض نہیں ہے, ویسے میں آپ معذور گئے, پیر کے آپ لنگڑے گئے, کیا کریں گے آپ وہاں پر. یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہماری جوانی کو یاد دلا دیا. کہا کہ بیٹے ہم اپنے زمانے کے بڑے بہادر ہوا کرتے تھے, ہمارے بھی اپنے جوانی کے بڑے بڑے کارنامے ہیں, تم ایسے کیسی بات کہہ سکتے ہو. کہا کہ بابا جان ہم آپ کے بڑے بیٹے, ہم جا رہے ہیں نا, اور 3 کے 3 جائیں گے انشاءاللہ, آپ بے فکر رہیے, ہم جائیں گے انشاءاللہ. کہا کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ چیز فرض نہیں ہے,
آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ لیکن بوڑھے بیٹھے ہوئے تو سوچ رہے ہیں کہ میرا دوست، یہ فلاں علاقے والے، میرے سامنے کے بچے پہلے اسلام قبول کر کے آگے بڑھ گئے، اور میں اس عمر میں 60 سال تک میں اسلام سے پیچھے رہا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی ایسا کارنامہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ میں جوانوں سے پہلے کہاں پر داخل ہو جاؤں؟ کہاں داخل ہو جاؤں جی میں؟ اسلام تو پہلے میں نے بہت لیٹ قبول کیا ہے، اب تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اے اللہ خواہش یہ ہے کہ جوانوں سے پہلے کہاں پر داخل ہو جاؤں؟ بچوں کے سامنے کہتے آپ خاموش ہو جائیے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اب بچے غصہ کرے تو خاموش بیٹھتے بڑھے میاں۔ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں تو تینوں بچے آپس میں کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ اسے استعمال کیجئے، بھائی صاحب آپ یہ بھالا لیجئے، بھائی صاحب آپ یہ تلوار لیجئے، یہ آپ کے لیے بڑی کام آئے گی۔ وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو ان کو بھی جوش آتا ہے۔ بچے کسی کام سے باہر چلے گئے تو یہ لنگڑاتے ہوئے کہاں پر آئے؟ سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، اور اگر کہا کہ اللہ کے نبی بچی کچھ زندگی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کہاں پر ہو جائے؟ اللہ کی راہ میں چلی جائے، لیکن میرے بچے کیا کرتے ہیں؟ مجھے روکتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ کہاں پر آؤں؟ کہاں پر آؤں؟ غزوہ احد میں آؤں۔ اے اللہ کے نبی آپ مجھے آنے کی اجازت دیجئے۔ اتنا اللہ کے نبی سے کہہ ہی رہے تھے وہ تینوں بچے آ گئے۔ ہم نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ مت آئیے؟ تو کہا اللہ کے نبی دیکھیں ایسے ہی کرتے ہیں میرے سامنے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو معاذ، خلاد، معاوض، اپنے باپ کو آپ مت روکو، ان کو بڑی خواہش ہے جانے کی۔ تو خیر اللہ کے نبی کی گزارش کرنے کی بنا پر جو ہے ان کو بھی آنے کا ان کو موقع ملا۔ اب جنگ احد کے اندر نکلے، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو حضرت عمرو بن جموح جو گئے اپنے قبیلے اور خاندان کے تمام نوجوانوں کو بلا کر کہتے ہیں جنگ کیسی کی جاتی ہے، جنگ کے میدان میں کیسے اترتے گئے، کیسا مقابلہ کرتے گئے، تیروں کی برسات جہاں پر آتی گئے اپنے آپ کو کیسے بچاتے گئے، اور دشمن کے مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے جب دوڑ کر تمہارے سامنے آتے گئے ان کے ہانپتے ہوئے آنے کے انداز اور ان کے گھوڑے کا انداز اور مارنے کا انداز دے کر کبھی نہ ڈرنا، تم بھی اسی انداز سے اس کے اندر داخل ہونا۔ یہ اپنے بچوں کو قبیلے کے نوجوانوں کو نصیحت کر رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ اور آپ جو ہے وہاں جانے کے بعد کبھی شرمسار نہ کرنا کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا، جنگ احد میں صحابہ چلے گئے اور یہ بھی اس کے اندر موجود تھے۔ جب دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام جیت گئے، دوسری مرتبہ خالد بن ولید پیچھے سے آ کے حملہ کیے، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو مار پڑ رہی ہے، اللہ کے نبی کے اوپر حملہ ہوتا ہے، کئی صحابہ اکرام شہید ہو رہے ہیں، بعض صحابہ اکرام پیچھے ہٹ رہے تھے۔ یہ تلوار لیے اپنے ہاتھ میں اور اعلان کرتے ہوئے کہا اے میرے قبیلے کے بچوں، اے نوجوانوں آگے بڑھو، اب وقت آ چکا ہے اللہ کی راہ میں آگے نکلنے کا۔ یہ لنگڑاتے ہوئے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، اور جتنے وہ مقابلہ کرتے گئے کئی لوگ قتل کرتے گئے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ علماء اکرام نقل کرتے ہوئے کہتے گئے یہ واحد ایسے صحابی رسول گئے جو لنگڑاتے ہوئے دوڑ رہے تھے، اور کہاں پہ جائیں گے انشاءاللہ لنگڑاتے ہوئے؟ جنت میں۔ کہاں جائیں گے لنگڑاتے ہوئے؟ کہاں پہ جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ تو علماء اکرام نقل کرتے ہوئے کہتے گئے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو ایسی توفیق عطا فرمائی، ایسا علم عطا فرمایا، اسلام آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گناہوں سے توبہ کیا، توحید کے اوپر آئے، اللہ کو اپنا رب مانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کیا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے، اللہ کے نبی کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا گئے رب کون ہونا چاہیے ہمارا؟ رب کون ہے ہمارا؟ کیوں ہے اللہ ہمارا رب؟ کیونکہ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ یہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ آری بات سمجھ میں آپ کو؟ تو یہ توحید کا چھوٹا سا پیغام تھا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو توحید کا پیغام سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔